السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے، جس نے مجھے لکھنے اور آپ کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں سے نوازا، الحمدللہ۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اصل ہیرو۔ لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تو کہانی کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں۔ مجھے اسپتال جانا تھا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور مہینہ اتنی جلدی گزر گیا۔ پچھلے مہینے ڈاکٹر نے 1 ماہ کی دوا دے کر چیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ میں نے جلدی گھر کا کام ختم کیا اور بیٹوں کو ساتھ لے کر اسپتال پہنچ گئی۔ شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئے۔ او پی ڈی کے لیے ٹوکنز دیے جا رہے تھے۔ ہم نے ٹوکن لیا اور ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کے بیٹا موبائل میں مصروف ہو گیا اور میں نے پرس سے مصنون دعاؤں کی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ اس روز ہسپتال میں مریضوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ واقعی ڈاکٹر اور عملے کی ہمت ہے جو اتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ تمام عملے کو ایمانداری سے کام کرتا دیکھ کر میرے دل سے بے اختیار ان کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ میری دائیں طرف جو خاتون بیٹھی تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چکوال سے آئی تھی، جبکہ بائیں طرف بیٹھی خاتون ایبٹ آباد سے۔ علاج معالجے کی خاطر لوگ دور دراز علاقوں سے بھی صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب دیکھ کر سبھی عورتیں اپنی اپنی پریشانیوں، امراض سے متعلق دعائیں پوچھنے لگیں۔ ساتھ بیٹھی ایک خاتون نے بتایا کہ میری بیٹی جب ایف اے میں آئی تو اس کے سر میں شدید درد لینے لگا۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر حکیم نہ چھوڑا اور پیروں فقیروں کے پاس بھی گئے، مگر درد میں فاقہ نہ ہوا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں رسولی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ قرآن پاک کی 7 آیات ایسی ہیں جن میں ہر مرض کی دعا ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ باتوں ہی باتوں میں پنڈی سے آئی عورت نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں یہاں شوگر کی دوا کے ساتھ ساتھ اپنی نظر چیک کروانے آئی ہوں۔ شاید اب کی بار ڈاکٹر آپریشن لکھ دے۔ یہ آنکھ کا نور بھی کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اس کی قدر تو ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت جھٹ بولی، میری نظر بھی کمزور ہے، مجھے بھی کوئی صورت یا دعا بتا دے۔ میں نے انہیں سورۃ کاف کی آیت فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ بتائی۔ اس نے اتنی میں میری باری آ گئی۔ واپس آئی تو کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے لیے انتظار کرنا تھا، سو دوبارہ بیٹھ گئی۔ جو خاتون میرے ساتھ لائن میں کھڑی تھی انہوں نے بتایا کہ میں ٹی بی کی دوا کھا رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اب اس بیماری کی دوا ہے، ورنہ ایک زمانے میں تو ٹی بی کے مریضوں سے لوگ اتنا دور بھاگتے تھے جیسے آج کل کرونا کے مریضوں سے۔ اتنی دیر وہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی پریشانیاں سنتے اجنبیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا تمام عورتیں سہیلیاں ہوں۔ میری مسنون دعاؤں کی کتاب وہ بچی پڑھنے لگی جس کے دماغ میں رسولی تھی۔ وہ اس طرح ورق پلٹ رہی تھی اور کتاب میں کھوئی ہوئی تھی جیسے اپنا علاج ڈھونڈ رہی ہو۔ اسی لمحے میرے ہاتھ سے تسبیح ٹوٹی اور موتی فرش پہ بکھر گئے۔ میری تسبیح، میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے سبھی خواتین موتی چننے میں میری مدد کرنے لگیں۔ کوئی بات نہیں، اور لے لینا، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو تسبیح کے بجائے انگلیوں میں پڑھا کلام زیادہ پسند ہے، ایک خاتون نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے تسلی دی۔ دراصل یہ تسبیح مجھے ایک بہت ہی پیاری سہیلی نے تحفے میں دی ہے جو ابھی بھی کچھ روز قبل عمرے کے کر کے روٹی ہے۔ میں نے اپنی پریشانی پر وضاحت پیش کرتے ہوئے چنے ہوئے موتی پرس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی دوران ایک جوان سال خوش شکل خوش لباس لڑکا اپنی ماں کے کان میں کچھ کہتا ہوا چلا گیا۔ شاید وہ کینٹین گیا تھا۔ ماں نے ساتھ چلنے کو کہا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں بیٹھنے کو کہا۔ آپ کون سے ڈاکٹر کو دکھانے آئی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا اور وہ ایک لمبی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی گویا ہوئی، میں اپنی بیٹی کا علاج کروا رہی ہوں، اسے نفسیاتی
عارضہ لاکھ ہے مگر اب خاصا بہتر ہو چکا ہے۔ واقعی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوتے تو جانے مجھ جیسی دکھیاری مائیں کہاں جاتی۔ دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے خاتون نے اپنا دل ہلکا کیا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے پوچھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو بلا جھجک مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتی ہیں، میں بھی تو ایک ماں ہوں۔ خاتون پھر گویا ہوئیں، بعض اوقات جن لوگوں پر ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی اس بھروسے اور مان کو توڑ دیتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا ہے۔ بیٹیاں اس سے چھوٹی ہیں، اس کا نام نور الحسن ہے۔ جب یہ 7ویں جماعت میں تھا تو پڑھائی میں کمزور ہو گیا تو اس کے بابا نے اسے اپنے بانجے کے پاس ٹیوشن پڑھنے بٹھا دیا۔ میری نند کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ نور الحسن روزانہ باقاعدگی سے ٹیوشن جانے لگا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر ہمارا سانحہ بنے گا، لیکن کاشف کزن نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا، اور ایک بار نہیں، اس نے میرے بچے کے ساتھ بار بار یہی سلوک کیا۔ پھر اسے ڈرایا، دھمکاتا رہا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو اسے مار دے گا۔ جب کچھ دن گزرے اور نور الحسن سوتے میں ڈرنے لگا، چپ اور خاموش ہو گیا۔ کھیل کود میں میں بھی دھیان نہیں دے رہا تھا تو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئے، جنہوں نے ہمیں ماہر نفسیات کے پاس بھیجا، اور کئی سیشن کے بعد میرے بچے نے اپنے اوپر بیتی قیامت کے بارے میں بتایا تو اس کا علاج شروع ہوا۔ اللہ پاک نے میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے۔ یہ ڈاکٹر ہماری زندگی میں فرشتہ بن کر آئے جو نور الحسن کو دوبارہ زندگی کی جانب مائل کر رہے ہیں، ورنہ میرا بچہ تو زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ ہمارا تو انسانیت پر سے یقین ہی اٹھ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بیچاری سسکیوں سے رونے لگیں۔ میں نے دلاسا دیا تو کہنے لگیں، آج جب میں لوگوں کو، ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل سٹاف کو برا بھلا کہتے سنتی ہوں تو میرا خون کھول جاتا ہے۔ یہ لوگ تو لاکھوں لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں، یہ تو خدمتیں خلق کر رہے ہیں، یہی تو ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی ان کا نمبر آ گیا اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ خاتون تو چلی گئیں، لیکن ان کے جانے کے بعد میرے ذہن میں بس یہی بات گھوم رہی تھی کہ اسپتال جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہی معالجین جنہیں ہم اکثر اوقات خاص اہمیت نہیں دیتے، وہ کس کے مسیحا ہیں، کسی کے لیے فرشتہ تو کسی کے ہیرو۔ اور سچ ہی تو کہا نور الحسن کی ماں نے کہ یہی ہمارے اصل ہیروز ہیں۔